امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ ہے. اب ہم آپ کسی کے لیے مرحوم یوز کریں تو وہ کہے گا کہ لو ہم کیا مر گئے، ہم تو زندہ ہیں. مرحوم کا میننگ مرے ہوئے کا نہیں ہے، مرحوم کے میننگ رحمت کیا گیا. اسی لیے ہم رحمت اللہ لگاتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت کرے، ٹھیک ہے، اس کی رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ٹرمز وہ ہیں. تو زندہ کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، اور لیکن ہمارے یہاں ٹرم ایسی کہ مرحوم ہم کسی کے آگے نہیں لگا سکتے. مرحوم کی میننگ رحمت اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نا وہ رحمت والی امت ہے، جس پر رحمت کی گئی ہے. اور ایک حدیث ہے کہ تدخل قبورها بذنوبها، یعنی داخل ہوں گے تم لوگ اپنے گناہوں کے ساتھ، وتخرج، اور باہر آؤ گے، من قبورها، اپنی قبروں میں سے، لا ذنوب الیہا، اس حالت میں تم کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے، یعنی جب ان کے گناہ کہاں جائیں گے؟ ایمان والے جو بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کوئی اس کا تو ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں. تو جو ایمان والے دعا مانگتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ان کے گناہ مٹا دے گا. یہ ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. تو وہ قبروں سے جب باہر نکلیں گے تو گناہوں کے بغیر نکلیں گے، چمکتے بیچاروں کے ساتھ. تو یہ ایصال ثواب جو ہم ہر نماز میں کئی بار کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رب صلاۃ، اے اللہ ہم کو بھی بخش دے. اور یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے. اور آیت کیا کہتی ہے کہ والذین، آگے کہ وہ لوگ، والذین جاؤ، وہ لوگ جو آئے، من بعد میں، یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے، الذین، اور ان لوگوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے ایمان والے گزرے، ان سب کو اللہ بخش دے. یہ جو ہے یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے جب ہم آپ یہ آیت ہے قرآن پاک کی. اور اس جو ہے اس میں لکھا ہوا میں نے نہیں ہے کہ کون سی بارے میں ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو دعا کرتے ہیں اپنے پچھلوں کے لیے، اور ہم سب بھی اس کو فالو کرتے ہیں، پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ 11ویں شریف کیا ہے؟ 11ویں شریف جیسے ہمارے یہاں کل شریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سویم ہو گیا، 10واں ہو گیا، 20واں ہو گیا، 30واں، 40واں برسی. اسی طرح پھر جو ہے یہ آپ کا اولیاء اللہ جو یہ عرس. اور عرس کیوں کہلاتے ہیں؟ عرس اس لیے کہلاتے ہیں کہ عرس خوشی کا موقع ہے نا. تو جب مومن بندہ تڑپ رہا ہوتا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے، تو یہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. سمجھے، شادی کا لمحہ ہے، خوشی کا لمحہ ہے. تو اس کے ملاقات کے لیے وہ برسی اولیاء اللہ کی کہلاتے ہیں. یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی برسی آ رہی ہے، ظہور غوث دستگیر تعالیٰ کی برسی آ رہی ہے، عرس آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. مومن کے لیے تو زندگی قید کا ہے، وہ جب جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ملاقات کا اس کو شرف بخشتا ہے نا، اس کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. تو یہ ساری جو ہے نا ہماری ایصال ثواب کی نام ہے. بالکل اسی طرح جیسے آپ دوپہر کے کھانے کو ظہرانہ کہتے ہیں، انگلش میں لنچ کہتے ہیں، شام کے کھانے کو سفر کہتے ہیں، شام یا اردو میں آپ جو ہے اس کا ناشتہ کہتے ہیں شام کا. اور رات کا کھانا آپ کا عشائیہ یا پھر ڈنر ہو جائے، صبح کا بریک فاسٹ ہو جائے. یہ الگ الگ نام ہے تو کھانا ہے، چاہے جو بھی آپ کھائیں. تو ان چیزوں میں جو لوگ بحث کر دیتے ہیں کہ کیا سویا ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں نہیں تھے، اور یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا. اچھا، اگر نہیں بھی تھے تو ان کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر نہیں تھے تو ان کے کرنے میں حرج تو نہیں ہے. تو یہ تو ہم ثواب ہی پہنچا رہے ہیں. جب اور اونچے مرتبے کی ہستیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے پھر ہم ایصال ثواب کے بجائے ہم ان کے عرس کا نام دے دیتے ہیں، ہم ان کے لیے نیاز کا نام دے دیتے ہیں، ہدیے کا نام دے دیتے ہیں، کہ وہ اونچی ہستیاں، ان کے کیا گناہ، وہ تو ہمیں بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے گئے، وہ تو ان کی وہ پوزیشن ہے کہ وہ ہمیں بخشوائیں گے. تو ان کو پھر ڈفرینٹ نام، کیونکہ وہ 11 ربیع الثانی کو وصال پا گئے. اور جیسے کل پرسوں ہم لوگوں نے جمع ہوا تھا تو بتا رہے تھے کہ دونوں طرف سے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے 11 سلسلے سے وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجرہ ملتا ہے. تو 11 ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اس پہ خیال آ گیا کہ ایک مرید نیا آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے بیعت کر دیجیے. انہوں نے بیعت کیا تو اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ موجود ہیں، بہت سارے ہوتے تھے ان کی خدمت میں. تو کہنے لگے کہ ان سب کو بخشوا لیں گے. تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بخشوا دوں، ان کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں فرمایا میں تو اپنا ہاتھ ہر شخص کے ہاتھ میں اس لیے دیتا رہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی جنتی ہو تو مجھے بھی جنت میں لے جائے. آج سے ان کی ساری اس حد تک. اسی طرح ایک مرید جو تھا، نیا ہوا تھا وہ مرید، تو اس نے رمضان کا مہینہ تھا،
تو لوگ آتے گئے کہ ہمارے گھر آپ افطاری کیجیے گا. یہ پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید یاد ہی ہوگا. اور اسی طرح کوئی 70 کے قریب افراد آ گئے. سب کو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے تمہارے گھر افطاری. اب وہ پہلے تو خوش ہوا کہ اتنی ساری چیزیں ملیں گی, ڈفرینٹ جگہوں پر جاؤں گا تو افطاریاں ہوں گی. پھر اس 70 جگہوں پہ اگر ایک منٹ بھی بیٹھے تو کیسے ہوگا, کھائیں گے کیسے, کیا ہوگا. اور جب افطار کا ٹائم آیا تو اس کے ساتھ انہوں نے افطاری کر لی. اور بعد میں جب وہ سب لوگ آ رہے تو سب خوش آ رہے کہ آج ہمارے گھر افطاری کی, آج ہمارے گھر افطاری کی. یعنی ان کی پریزنس دیکھیں, ایک جگہ نہیں, سارے لوگ تھے, ان کی پریزنس تھی. اور جہاں بیٹھے تھے اس کے پاس ہی اٹھ کے بھی نہیں گئے تھے. اور یہ ہم لوگ تو الگ لوگ ہیں جو بلیف رکھتے ہیں ان چیزوں میں. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ڈفرینٹ بلیف کے ہیں. وہ تک لکھتے ہیں کہ اولیاء جو ہے 70,000 جگہوں پر اکٹھے ان کی پریزنس ہو سکتی ہے. یعنی ان کے آباء و اجداد تو یہ لکھیں, باقی ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی, لیکن یہ لکھا ہوا ہے. تو باقی یعنی اور بعد کے آنے والے ان کو بھی غلط قرار دے دیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ انہی کے آباء و اجداد نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 70,000 جگہوں پر بھی پریزنس ایک ولی کی ہو سکتی ہے. تو پھر ابھی جو میری کشتی کو بچانا اس طرح کا جب منطبت میں آ رہا تھا تو ایک آدمی وہ اپنے درس دے رہے تھے اور بہت